ہن میں خطابات دا سلسلہ شروع کرنا۔ ہن میں خطاب واسطے دعوت دیاں گا واعظ شیری بیان حضرت مولانا قاری حبیب الرحمان صدیقی صاحب نو کہ وہ آن اور اپنے خیالات دا اظہار فرمان۔ محترم جناب قاری حبیب الرحمان صدیقی صاحب۔ ماشاءاللہ چالاں چ رہن والے ہو تے زندہ دل انسان ہو، محبت دا ثبوت دیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اج بھی جواب نہیں آیا۔ روٹی کھا دیجئے ماشاءاللہ، کھانا ملیا کھادا ہونا انشاءاللہ۔ قریب بعد جے زیادتی کی تھی تسی بھی انہاں نال، تھوڑا تھوڑا ہو رکھا جاؤ۔ جڑے بزرگ نے نا انہاں نو اجازت، میں نا تواڈے انشاءاللہ آن والے خطیب واسطے صرف درمیان چ ایک وسیلہ تانوں انہاں نو ملان واسطے۔ جدو تواڈے قاری صاحب نے آ جانا نا اصل مہمان، میں تو اتھوں مقامی ہاں، بس تانوں جگان واسطے آیا، تھوڑا بیدار کر کے تے پھر قاری صاحب انشاءاللہ خطاب کرن گے۔ آپ تا دو چار گلاں تانوں کرنیاں نے، بس قریب قریب آ جاؤ، ہور تھوڑے تھوڑے نیڑے آ جاؤ۔ بزرگاں نو اجازت ہے جوان تک آ جاؤ یار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ جدو امام خطبہ دے نا تے او دے قریب بہنا چاہیے۔ یہ بھی ایک دین دی محفل خطبہ ہی ہے۔ اعظم صاحب اگے تشریف لاؤ اور قریب آ جاؤ۔ اللہ پاک تواڈی صحت، جوانی، مال، دولت وچ برکتاں عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينثأ له في أثره فليصل رحمه. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ہمہ قسم دی حمد و ثناء اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و بابرکت واسطے خاص ہے۔ بے حد و حساب لا تعداد درود و سلام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی واسطے۔ حضرات ذی وقار، جڑی آیت کریمہ میں توڑے سامنے تلاوت کیتی ہے، اسی آیت دی روشنی اندر چند ایک باتاں توڑے گوش گزار کرنا چاہنا، اور میری دعا ہے اللہ رب العزت میں نو حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے،
اور سن سنا کے سانو سارے نو استعمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو مخاطب ہو کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو خطاب کر کے ایک بڑا ہی اہم مسئلہ اللہ رب العزت نے امت دے گوش گزار کیتا ہے۔ فرمایا اے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی جو اسی تانوں رحمت عطا کیتی ہے اس رحمت نو آگے امت تک پہنچا دو۔ جو رحمت اسی تانوں میسر کیتی ہے اس ساڑی عطا کردہ رحمت نو اپنی امت تک پہنچا دو۔ اور فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے آس پاس صحابہ دا ایک جمع غفیر ہے، کوئی فارس تو چل کے آ رہے ہے، کوئی روم تو چل کے آ رہے ہے، کوئی حبشہ تو دیوانہ آ رہے ہے، کوئی کسی ملک چو آ رہے ہے، بڑے دور دراز دے لمبے سفر کر کے یہ جڑے تواڈے آس پاس جمع غفیر لگے ہے نا صحابہ دا ایک جم گھٹا، بہت سارے لوگ تواڈے آس پاس بڑی محبت نال جمع نے۔ فرمایا اس دی وجہ کیا ہے؟ فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تواڈی زبان اندر نرمی نہ ہوندی، تواڈی زبان اندر مٹھاس نہ ہوندی، تواڈا خلق عظیم تانوں اسی عطا نہ کر دے، فرمایا تواڈے آس پاس صحابہ پھر جمع نہ ہوندے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، پھر آس پاس جم گھٹا اور صحابہ دی اتنی کثیر تعداد تواڈے آس پاس نہ ہوندی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تواڈی زبان دی مٹھاس اور نرمی نے انہاں لوگاں نو کھچ کے تواڈے قریب کر دیتا ہے۔ آسان لفظ اندر انج کہہ لو کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ پاک حکم دے رہے نے کہ اے میرے نبی اگر تسی صلہ رحمی نہ کر دے، بلال نو حبشے تو کھچ کے لے آن والی کوئی چیز نہیں سی، حالانکہ ساڈا ساریاں دا ایمان ہے، میرے سمیت اسی اس بات تے یقین رکھنے ہاں کہ کائنات اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی میٹھی زبان اللہ نے کسے نو عطا نہیں کی تھی۔ حضور علیہ السلام جیسا میٹھا لہجہ اور آپ جیسی نرمی اور آپ جیسی لطافت اور ذہانت اور مٹھاس اور اخلاق اور اللہ دی طرفوں عزت و مرتبہ کسی انسان نو اللہ نے عطا نہیں کیتا، لیکن میرے نبی بھی اگر صلہ رحمی اور اخلاقیات تو پیچھے چلا جان تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تنبیہ کر رہے نے۔ ہن اندازہ لگائیے جس نبی نو اللہ نے ساری کائنات دا سردار بنا کے بھیجے، اس نبی کو اخلاق نہ ہوئے تے لوگ جمع نہ ہون، میرے اور تواڈے کو اخلاق نہ ہوئے تے لوگ جمع ہو جان گے۔ آج میرے معاشرے اندر سانو اس بات دی اشد ضرورت ہے، جویں کوئی بندہ بیمار ہو جائے انہوں دوائی دیتے بغیر او دا علاج معالجہ کیتے بغیر اسی نہیں رہ سکتے۔ ساڑی ضرورت ہے جویں ساڑا کھانا ضرورت ہے، جس طرح پینا ضرورت ہے، لباس جسم تے پانا ضرورت ہے، اسی طرح ساڑے ہاں نرمی اور اچھا اخلاق اور اچھا برتاؤ ایدی کمی ایدی بھی ضرورت ہے۔ دعا کرو اللہ رب العزت سانو اس نرمی نو اپنا کے معاشرے نو بہتر بنان دی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ایک اور نبی دا اللہ رب العزت نے ذکر خیر فرمائے، جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اور اس بات دا علم ہوئے گا جناب موسیٰ علیہ السلام نو اللہ رب العزت نے بھیجئے کس زمانے اندر، جس زمانے اندر فرعون سی، اور فرعون کتنا ظالم بادشاہ سی۔ تاریخ دی بات ہے کہ فرعون نے اپنا عہدہ اور کرسی بچان واسطے، اپنی ریاست اور سیاست بچان واسطے فرعون نے کتنی جد و جہد کیتی ہے اور کتنی محنت کیتی ہے، اور وہ دے واسطے ظلم کنا کر دیتا ہے کہ جس نے بنی اسرائیل دے 70,000 بچے ذبح کر دیتے نے، صرف ذبح ہی نہیں کیتے۔ اللہ فرماندے نے یقتلون ابناءہم، صرف قتل نہیں سی کردہ، صرف مار نہیں سی دندہ، صرف پھانسی نہیں سی لگاندہ، صرف جان قبض نہیں سی کردہ، بلکہ یقتلون، اللہ نے مبالغے دا صیغہ استعمال کیتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے لاش نو بگاڑ کے رکھ دا سی تاکہ دوبارہ انہوں کوئی زندہ کر سکے
نہ زندہ ہی نہ ہوئے. اتنا ظالم 70,000 بچے بھی ذبح کرا کے دل چ نرمی اور ترس آیا, رحم نہیں آیا. جس نبی نو اللہ نے اس بدبخت فرعون ول بھیجے, اس نبی نو کیڑی تعلیم دیتی. آئیے آج اس تے غور کرن دی ضرورت ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے دائی اور مبلغ بنا کے بھیجے. جان لگے نے جناب موسیٰ, اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ علیہ السلام نو پیٹرن دے دیتا ہے, اور جناب وہ پیج دے دیتا ہے, اور وہ تعلیم دے دیتی ہے, رہنمائی کی دیتی ہے. فرمایا جاؤ موسیٰ فرعون نو جا کے دین دی دعوت دو, انہوں سمجھاؤ سکھاؤ, انہوں قرآن و حدیث دیئے گلاں سمجھاؤ. جناب موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے یا اللہ فرعون بڑا ظالم بادشاہ ہے, میں اکیلا جاواں, کوئی فوج کوئی جتھا کوئی طاقت, آخر او دے کل جانا وہ تے ظالم بادشاہ ہے, انہوں ساڑھے اس ایک انسان دی دعوت کی اثر کرے گی. یا اللہ میں انہوں جان دا طریقہ دسو. فرمایا پیارے موسیٰ تسی جانا ہے اور جا کے انہوں تبلیغ کیویں کرنی, طریقہ میں دس دینا, اور طریقہ اللہ نے قرآن اندر بیان کیتا ہے. توجہ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ رب العزت نے قرآن نازل کیتا ہے. اللہ فرماندے نے فقولا لہو قولا لینا لعلہ یتذکر و یخشا. فرمایا پیارے موسیٰ علیہ السلام دعوت دا سلسلہ لے کے فرعون دے دروازے تے جانا ہے. اللہ جی انہوں جا کے کی کہنا ہے تے کیویں کہنا ہے, انہوں کیویں تبلیغ کرنی ہے. فرمایا پیارے موسیٰ تسی ایک جملہ بولنا ہے, انداز میں دس دینا وا, طریقہ میں اللہ سمجھا دینا وا. فقولا لہو قولا لینا قولا لینا. اے پیارے موسیٰ نرم نرم گلاں کریا جے. اے پیارے موسیٰ فرعون دے سامنے سختی کرنی, اچھی بولو سختی, فرعون دے سامنے سختی نہیں کرنی, تسی سختی نہیں کرنی, نرم کرنا ہے معاملہ. اللہ جی فرعون دے سامنے نرمی کی اثر رکھ دیئے. جنہیں بنی اسرائیل دے 70,000 بچے ذبح کرا دیتے نے, او دیتے موسیٰ دی نرمی اثر کیویں کرے گی. فرمایا پیارے موسیٰ کرے گی, میں رب کہہ رہا ماں. پیارے موسیٰ تسی نرم گفتگو تے صلہ رحمی دے نال پیش آنا ہے. تو انہوں 2 فائدے ہونگے. کنے فائدے؟ اچھی بولو, بیدار ہو جو. کنے فائدے ہونے نے؟ انشاءاللہ جے تسی بھی عمل کیتا نا تے توانوں بھی 2 فائدے ہونے نے. اللہ پاک سانوں بھی صلہ رحمی کرنے دی توفیق عطا فرمائے. اب بابے بھی بولن نہ درا, جڑے آپس سے لڑے نے پراواں دے قتل تک پہنچے ہوندے نے, اور گربان پکڑن تک, زمین کھان تک آئے نے. ذرا مسجد آمین کہہ دے, ہو سکتا ہے اللہ توفیق دے دے. او تو کرنا تا آپا کوئی نہیں, مرضی تے اپنی کرنی ہے نا, لیکن چلو آمین کہنا ہو سکتا ہے توفیق مل ہی جائے. اللہ دے گھر چایا آمین کہن چ کوئی پرچہ پرچہ تو نہیں ہوندا. بولو آمین. اللہ سانو صلہ رحمی کرن دی توفیق عطا فرمائے. اے موسیٰ 2 فائدے نرم گفتگو. اللہ کیڑے؟ فرمایا جناب محترم مولانا شیخ عبداللہ ساجد صاحب تشریف لے آ چکے نے. میں اپنی گفتگو کلوز کرنا, توجہ میری طرف. اے میرے پیارے موسیٰ جناب موسیٰ علیہ السلام تسی نرم گفتگو کرے اجے 2 فائدے ہو جان گے. اللہ جی کیڑے کیڑے؟ فرمایا لعلہ یتذکر, یا تے فرعون تواڈی گفتگو تو, تواڈی صلہ رحمی تو, تواڈے نرم انداز تو نصیحت پکڑ لوے گا. اے پیارے موسیٰ جا کے تسی جدو نرمی نال پیش آنا ہے, فرعون تے اینا اثر ہوئے گا تواڈی نرمی دا, اسی او دے دل دے اندر حق بات اتار دیاں گے. اسی انہوں تواڈا قرین تے ساتھی بنا دیاں گے. اسی انہوں تواڈا میں مددگار بنا دیاں گے. اللہ جی پہلا سوال, جے نا ہدایت ہو دے حق دے اندر لکھی ہوئی, جے کلمہ ہو دے حق اندر نہ لکھیا ہویا, جے مسلمان نہ ہو سکیا, پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا پیارے موسیٰ او یخشا, اگر کلمہ نہ پڑھ سکیا پھر تواڈا روب دے دل اندر نہ ڈال دیاں گا, تواڈے مد مقابل لڑائی واسطے آ سکدا, پھر لڑ نہیں سکے گا. اے پیارے موسیٰ تسی نرمی کرے آجے 2 فائدے ہونگے. یا کلمہ پڑھ کے اسلام لے آکے بندے دا پتر بن جائے گا, توڑا امتی بن جائے گا. اللہ جے نہ بنے آجے او دے حق چے ہدایت ہی نہ ہوئی, پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا پیارے موسیٰ او یخشا, پھر تواڈی نرمی دا روب او دے دل چے نہ پاواں گا, تواڈے مد مقابل پھر لڑائی واسطے آ سکدا.
ویکھے پھر جناب موسیٰ علیہ السلام اگے اگے، فرعون پیچھے، مد مقابل نہیں آیا، پیچھے ضرور آیا ہے لیکن اللہ نے سامنے آن دی پھر جرت ہی عطا نہیں کی تھی، سامنے آن دا منظر ہی پیش نہیں آن دیتا۔ اس آیت تو بعد اللہ نے جناب موسیٰ دے سامنے فرعون نو غرق کیتا ہے، لڑائی واسطے پیش کر نرمی ذرا پائی نال، تیرا پائی فرعون نالوں بھی بڑا تے نہیں نہ ہو گیا، وہ کہ تیرے کو بچے ذبح کر دیتے نے، لڑائیاں لڑدا پھرنا ہے، او میرے پائی تیریاں نمازاں اتھے کام نہیں آنیاں جتھے اللہ نے تیرے اخلاق نو پوچھا کے تینوں فائدہ دینا ہے۔ نمازاں پڑھو یہ اللہ دا فرض ہے، بندیاں دا فرض بھی تے ادا کرو نا، نہ سمجھ آئے حدیث پاک سماعت کرنا۔ میرے اور توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیغمبر علیہ السلام سفر دے اندر جا رہے نے، نبی پاک علیہ السلام دی عادت مبارکہ، اللہ دے نبی اپنے ہاتھ مبارک اندر عصا مبارک، اپنی لاٹھی، اپنی تلوار، اپنا خنجر، نیزہ وغیرہ کوئی چیز نبی پاک اپنے ہاتھ دے اندر رکھیا کر دے سن۔ ایک دن نبی پاک سفر تے نکلے، نبی پاک علیہ السلام دے ہاتھ دے اندر تلوار، اللہ دے نبی نے جناب آرام کرن واسطے ایک درخت دے نیچے آپ آرام کر رہے نے، تلوار نبی پاک نے درخت دے نال لٹکا دیتی ہے۔ میرے نبی آرام کر رہے نے، ایک کافر آ گیا ہے، انہیں آ کے تلوار درخت تو نیچے اتار لئیے تے میرے نبی علیہ السلام دے سر مبارک تے ہمیں تلوار سونت لئیے۔ نبی پاک نو آ کے سوال کر دے، میں یمنعک منی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایس میری تلوار تو توانو کون بچائے گا، کون توانو بچائے گا؟ میرے نبی فرمان لگے اللہ اللہ اللہ، 3 مرتبہ میرے نبی نے فرمایا اللہ بچائے گا۔ میرے نبی دی زبان چو اللہ دا نام نکلے، تلوار زمین تے گر گئی ہے۔ میرے نبی نے وہ تلوار اٹھا لئیے۔ ایتھے میں ایک عقیدے دی بھی گل کرنا چاہنا وا، میرے نبی نو کافر تلوار پکڑ کے کہہ رہا کون بچائے گا، تے نبی پاک کی کہہ رہے نے کون بچائے گا؟ 11ویں اللہ بچائے گا، کون بچائے گا؟ فلاں بابا تے پیر بچا لوے گا۔ نبی پاک نے کسے نبی ولی دا واسطہ دیتا؟ اچھی بولو، سارے موحد بیٹھے ہو نا، اللہ نو مندے ہو، میرے نبی نے کسے نبی ولی دا واسطہ؟ مینوں آدم نبی دا واسطہ بچائے گا، نو پیغمبر بڑی عظمت والے سن، انہاں دا وسیلہ بچائے گا۔ میرے نبی نے کسے دا وسیلہ پایا؟ دس دیتا ہے، سمجھا دیتا ہے، مشکل آئے تے کنوں پکارنا ہے؟ اللہ نو۔ اچھا جدو میرے نبی نے اللہ دا نام لیا تلوار گر گئی، ہون میرے نبی نے تلوار پکڑ لئی تے میرے نبی نے تلوار بلند کی تھی تے یہی سوال آپ نے کیتا ہے۔ نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے میں یمنعک منی، اے اللہ دے بندے ہن تینوں میرے کلو کون بچائے گا؟ اتنی گل میرے نبی دی زبان چو نکلیے، او آندہ ہے انت کریم ابن کریم، اے محمد تسی بڑے رحم دلو، مینو یقین ہے تسی مینو مارنا، مینو پتہ ہے تسی صلہ رحمی کر دے ہو۔ رسول اللہ کے اخلاق کے گواہ مشرکین، اللہ کے نبی کے سیرت کے گواہ مشرکین، کافر گواہیاں دے رہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی سختی کر دے تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے منن والے نرمی نہیں کر دے۔ میرے پیارے بھائیو، آج میرے معاشرے اندر صلہ رحمی دی ضرورت ہے، اخلاق دی ضرورت ہے۔ نبی پاک کو سوال کیتا ہے صحابی نے آ کے، اے اللہ دے نبی نیکی کی ہوندی ہے؟ آپ نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی کیے، فرمایا اچھا اخلاق نیکی ہے۔ حضرات اے آخری بات سنو، میں اپنی بات ختم کراں۔ میرے نبی نو صحابی نے پوچھا نیکی کیے، آپ نے فرمایا اچھا اخلاق انسان دی نیکی ہے۔ حضرات نیکیاں نو تولیا جائے گا، قیامت نو نیکیاں نو تولیا جانا ہے، اور آؤ نیکیاں دا وزن کنا ہوئے گا، اخلاق دا وزن کی ہوئے گا۔ ایک شخص بیت اللہ اندر نماز ادا کردہ ہے، جڑا ایک نماز بیت اللہ ادا کرے انہوں کنا ثواب ملدا ہے؟ 1,00,000 نماز تے با جماعت ادا کرے تے کنا ثواب؟ 27 لاکھ نماز۔ ایک بندہ با جماعت بیت اللہ اندر جناب نماز پڑھے، 27 لاکھ نماز اللہ دے نامہ اعمال اندر لکھ دے۔ 27 لاکھ نو تسی ضرب 5 نمازاں نال دو، کنا ثواب نو 5 نمازاں تے ملے گا؟ حضرات محترم، جڑا بندہ 5 نمازاں بیت اللہ چ پڑھ رہا ہے، کنے لاکھ نمازاں دا ثواب لے کے جا رہے ہے۔ آؤ
قیامت نو اللہ نے اخلاق نو بھی ترازو وچ رکھ کے تولنا ہے، اتھے بیت اللہ دیاں نمازاں بھی لاجواب ہو جان گیاں جتھے انسان دا اخلاق وزنی ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میزان اندر سب تو وزنی چیز انسان دا اخلاق ہے۔ بیت اللہ دیا نمازاں کرو، حج عمرے منع نہیں کر دے، وہ میرے اللہ دے فریضے نے، وہ اللہ دے احکام نے، لیکن اپنے گریبان اندر جھانک، جس نال تیرا معاملہ الجھے نرمی کر، صلہ رحمی کر۔ ایتھے نبیوں نو حکم ہو رہے، ایتھے سختی کرن والیاں دے خلاف نرمی، یہ اللہ نو پسند ہے، سختی اللہ نو پسند نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی یہی سیرت ہے۔ اللہ رب العزت مینوں اور توانو صحیح معنی اندر دل دی نرمی اور صلہ رحمی عطا فرمائے، سنا کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب۔ ماشاءاللہ اے سن محترم جناب قاری حبیب الرحمان صدیقی صاحب حافظہ اللہ تعالی، جو بڑیاں پیاریاں اور سچیاں باتاں احباب دے سامنے پیش فرما رہے سن۔ میں دعا کرنا اللہ تعالیٰ مولانا دی عمر اندر، علم اندر، عزت اندر اللہ برکت فرمائے۔ تو انہاں دے خطاب دے دوران ہی ساڈے ماشاءاللہ اج دے اس پروگرام دے دوسرے مہمان خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری عبداللہ ساجد شیخو پوری صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے۔ میں انہوں نے دل دی اتھا گہرائیاں تو خوش آمدید کہاں گا، اہلم و سہلم و مرحبا۔ ساڑی مسجد اندر پہلی مرتبہ تشریف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ انہوں دا آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ تو حضرت شیخ دی خطاب دے دوران محترم جناب حضرت مولانا محمد ریاض احمد سلفی صاحب 49 چک چوں وہ بھی ماشاءاللہ تشریف لے آئے، اور اپنی عبداللہ مسجد دے امام و خطیب حضرت مولانا قاری عمر دراز صاحب وہ بھی تشریف لے آئے، اور مولانا محمد ذوالقرنین صاحب وہ بھی تشریف لے آئے۔ مطلب میں آج دے آن والے سارے مہماناں نو دل دی اتھا گہرائیاں تو خوش آمدید کہاں گا، کیوں نہ الحمدللہ ساڈے اج دے اس پروگرام نو وزنی کیتا۔ اللہ تعالیٰ انہاں دی عمر اندر، علم اندر، عزت اندر برکت فرمائے۔